السلام علیکم، میں امداد سن رہا. عمران سرکار نے براہ راست عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی شروع کر دی ہے. پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ محاذ آرائی تھی، اس سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ محاذ آرائی تھی، اور اب اعلانیہ عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی شروع کر دی گئی ہے. اور معاملہ ہے شہباز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا، اور اس پر لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم تھا، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کو حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اور خبر یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جدہ سے حکم کیا تھا کہ کسی صورت جانے نہ پائے، بند کر دو ملک کی سرحدیں، ہوائی سرحدیں، جہاز بند کر دو، کچھ بھی کرنا ہو کرو، شہباز شریف باہر نہ جانے پائیں. جب لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے بعد ان کی جو درخواست تھی علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کی اجازت کی، جس پر جسٹس باقر نجفی صاحب نے ان کو پرسوں اجازت دی تھی، کل وہ جا رہے تھے اور ان کو روک دیا گیا تھا. اور ان کا حکم جو تھا عدالت کا بہت کلیئر تھا کہ اگر بلیک لسٹ میں نام ہے تو بھی جانے دیا جائے. مگر فواد چودھری، شہزاد اکبر اور دیگر جتنے بھی، بلکہ وہ نئے وزیر مملکت جو بنے فیصل آباد سے فاروق حبیب صاحب، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کل کہ شہباز شریف رات کے اندھیرے میں، اگر وہ شہباز شریف صاحب کے سٹائل میں کہتے تو پھر کہتے رات کے اندھیرے میں، شہباز شریف رات کے اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. اب وہ عدالت کا حکم لے کر گئے تھے، عدالت نے آپ کے ادارے FIA کو بھی بلایا ہوا تھا، ساری چیزیں آپ کے سامنے تھیں، مگر کیونکہ محاذ آرائی کرنی ہے، اپوزیشن کے ساتھ محاذ آرائی کرتے رہیں، چلتی رہے، اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ کرتی ہے، سیاست ہے، ایسی ہوتی ہے ہمارے ملک میں. عدالتوں کے ساتھ محاذ آرائی کا یہ ایک نیا چلن ہے. ماضی میں بھی کبھی کبھی کچھ ہوتا. یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے، عدالتوں کے فیصلے چیلنج ہوتے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد روکنا یہ عدالتوں کی توہین ہوتی ہے. اور یہی ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ اس فیصلے پر ہم عمل نہیں کریں گے. آج پریس کانفرنس کی ہے فواد چودھری اور شہزاد اکبر صاحب نے. ان پر بعد میں پہلے تھوڑا سا چلتے ہیں اس پریس کانفرنس بعد میں. پہلے وہ جو جس بنیاد پر شہباز شریف صاحب کو ضمانت دی گئی ہے، وہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ کا، وہ جو ریفری بینچ تھی، اس کو جب میں نے ڈیٹیل سے پڑھا تو کل ملا کر بات عدالت کی، جو اگر فیصلے کو میں اپنے الفاظ میں، کیونکہ فیصلہ آ گیا نا، اس کا میں اپنے الفاظ میں مطلب نکالوں تو وہ یہ ہے کہ یہ الزامات لگا کر نیب جو ہے، الزامات لگا کر لوگوں کو قید کر دیتی ہے، بند کر دیتی ہے. پھر جو الزامات لگایا جاتا ہے بند کر دیتا ہے، نیب بند کر دیتا ہے. تو الزامات جو لگاتے ہیں ان الزامات کی تحقیقات نہیں ہوتی. شہباز شریف صاحب پر الزامات کیا تھے؟ آج وہ شہزاد اقبال صاحب 55 پتہ نہیں کتنے وہ تھدے لگا کر پورا، میرا خیال ہے نیب کا دفتر یا اپنا جو ایسٹس ریکوری یونٹ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہ لا کر تھدیاں لگا کر بیٹھ گئے تھے، اور پورا کا پورا ٹیبل بھرا ہوا تھا کہ یہ 55 والیومز ہیں ثبوتوں کے، اور 100 سے زیادہ گواہان کے اس میں بیان ہیں. تو بھئی عدالت میں کون پیش کرے گا؟ نیب پیش کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب جو بلیک لسٹ پہ تھے، وہ ان کے اوپر مقدمات جو چل رہے ہیں وہ تو نیب میں چل رہے ہیں یا FIA میں چل رہے ہیں. تو وفاقی حکومت ان انڈیپینڈنٹ اداروں اور خاص طور پر نیب کے ترجمان کب سے بن گئی؟ ویسے شروع سے بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے وہ پریس کانفرنس کر کے نیب کا وہ کوشش کی ہے کہ وہ جو نیب نہیں کر پا رہا وہ ہم کریں. بہرحال اب ہوا یہ کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے میں کہا یہ گیا ہے کہ جناب جو الزامات عائد کیے گئے تھے ان الزامات میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تحقیقات جو ہے نا الزامات کی وہ نہیں کی گئی. کوئی خاص تحقیقات یعنی جو الزامات عائد کیے گئے وہ الزامات بس رکھے ہی گئے ہیں، اور تحقیقات کی آگے نہیں بڑھی. یہاں تک کہ وہ جو TTs کا الزام لگاتے ہیں شہزاد اکبر صاحب، ان TTs کے متعلق بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بھائی وہ TTs پر جو الزامات ہیں ان الزامات پر تحقیقات نہیں ہوئی، ذرائع آمدن کی تحقیقات کی نہیں گئی شہباز شریف صاحب کے خلاف، نہ ان کی فیملی کے خلاف کوئی خاص تحقیقات سامنے آئی ہیں. بس صرف الزام ہے اور الزام لگا کر بند کر دیا گیا ہے، ان کو قید کر دیا گیا. اور یہ بھی کہ جو ثبوت سامنے لانے، اپنا کیس، اپنا مدعا بیان کرنے، اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے وہ نیب کی طرف سے نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی. عدالت فیصلہ دے رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ضمانت میں عدالت کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ صرف جو لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے اور وہ جیل میں رہتے ہیں، اور پھر بس یہ ہے. اب آج اسی کیونکہ عدالت کا فیصلہ کل، یہ تفصیلی فیصلہ آ گیا تھا کل،
اور کل ہی شہباز شریف صاحب باہر جا رہے تھے، کل ہی ان کو روکا گیا، اور روکنے کے بعد وہ جو اب اصل مدعا ہے، وہ جو عمران خان صاحب کی نے جدہ سے آرڈر کیا کہ شہباز شریف جانے نہ پائے، اس پر جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، بڑی مزیدار پریس کانفرنس ہے، بڑی دلچسپ پریس کانفرنس ہے۔ اس پریس کانفرنس میں خواہشات، فرمائشات عدالت سے رکھی گئی ہیں کہ جی ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہے، مطلب عدالت تو ثبوت مانگ رہی ہے نا، تو ثبوت تو پریس کانفرنس میں تو شہزاد اکبر صاحب نے نہیں دینے۔ مطلب میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف صاحب کوئی معصوم ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا، بڑے کاریگر ہیں بھائی میاں شہباز شریف صاحب، اور یہ ان کی جو یا ہمارے پاکستان میں جتنے بھی حکمران خاندان ہیں، وہ یہ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہوتے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، سوال یہ ہے کہ عدالت ثبوت کی مانگتی ہے، اور ثبوت کے بنا تو کوئی کسی کو زیادہ دیر قید نہیں رکھ سکتا، نہ حکومت رکھ سکتی ہے، یا بادشاہ تو نہیں ہے نا۔ عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہے وہ کہا تھا کہ ڈی جی ایف آئی اے کو، جو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب چلو میں تمہیں سعودی عرب چل کے دکھاتا ہوں، وہاں جو شہزادہ محمد بن سلمان جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اب کل تو وہ تھے بھی وہاں پر، شہزادہ محمد بن سلمان کی میزبانی میں وہاں پر انہیں ملاقاتیں کر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے بھی اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھا ہوگا کہ عدالت کی ہوندی ساڑھے سامنے، چکو پرا کرو یہ فیصلہ کی، مطلب عدالت ہے، میں نہیں مانتا۔ اور عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں، لاسٹ ٹائم جو لاہور میں ان کا خطاب تھا، اس خطاب میں خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ عدالتیں جو ہیں وہ مافیاز کا حصہ بن گئی ہیں، ججز، عدالتوں کے ججز۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدالت جو ہے وہ کرپشن کو کرتی ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہے کرپٹ لوگوں کو، کرپشن کو ہم لوگ وہ پکڑتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی پکڑنا تو کوئی بڑا کام نہیں ہے نا، ثبوت اکٹھے کرنا، ثبوت پیش کرنا، یہ تو نہیں ہے نا کہ میں کسی کو گاڑی پہ جاتا دیکھوں اور کہوں کہ جناب اس کے پاس گاڑی ہے، یہ کرپشن کے پیسے پر ہے، اور اس کو پکڑ لو، اس کو اندر کر دو، اور اندر کر کے پھر ثبوت کوئی مانگے تو کہوں جی ثبوت تو کوئی نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے، یہ بڑا ثبوت ہے۔ میں بار بار یہ وضاحت کر لوں کہ بھائی مجھے یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے نہیں کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب اس حکومت کے 3 سالوں میں سے، پونے 3 سالوں میں سے زیادہ عرصہ جیل میں ہیں، تو کوئی ایک آدھ چیز تو ثابت کر دیں نا ان کے اوپر۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ بس رکھ دیں گے اندر۔ اور اب آج وہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس میں بڑی دلچسپ ہے وہ چیز، لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم پیش دیا ہے کہ بھئی شہباز شریف صاحب کو باہر جانے دیں، روکنے کے بعد شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سوچ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائے، نظر ثانی کی اپیل دائر کرے۔ حکومت ابھی سوچ رہی ہے، حکومت نے ابھی یہ کیا نہیں ہے۔ جب ابھی حکومت سوچ رہی ہے تو عدالت کے فیصلے پر عمل تو کریں نا، وہ تو نہیں روکا جا سکتا۔ یا یہ ہے کہ آپ اسٹے لے لیں عدالت میں فوری طور پہ جائیں کہ حضور ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چلے گئے تو پھر سارے کے سارے ان کے خلاف جو تحقیقات وہ جو کہہ رہی ہے پتہ نہیں کتنے 40 کے 45 اور مقدمات ہیں ان کے باہر جانے سے رک جائیں گے، تو بھائی آپ وہ کریں۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھائی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنا عرصہ حکومت میں رہے تو انہوں نے ایک بھی اسپتال یہاں نہیں بنایا تھا، تو وہ علاج باہر کیوں کروانے جا رہے ہیں؟ بھائی ان کی مرضی ہے، وہ جہاں سے کروائیں۔ یہ پولیٹیکلی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کتنا کام کیا، یہ ٹھیک ہے، اس بنیاد پہ ان کو روکا تو نہیں جا سکتا باہر جانے سے۔ اور فواد چودھری صاحب، اچھا دوسرا یہ کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب وہ کہ جناب ہم نے نیب کو مشورہ دیا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائیں، نیب کو مشورہ دیا ہے کہ اپیل کرنی چاہیے، نیب کو مشورہ دیا ہے۔ تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے، حکومت نے عدالت کے فیصلے کو روک کر اب جا کر نیب کو مشورہ دے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہاں پر صرف خواہشات ہیں، یہاں پر کوئی قانون عمل درام کا نہیں ہے، یہاں پر پھر وہ محمد بن سلمان سے مل کر عمران خان کے اندر کا بادشاہ جاگ گیا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب میں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ عمران خان صاحب کو پچھتاوا تو بہت ہے نا نواز شریف صاحب کو بھیج کر باہر، تو وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو محاذ آ رہی ہے یہ ہو رہی براہ راست عدلیہ کے ساتھ۔ فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب وکیل ہیں، بعض اوقات بہت اعلیٰ باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات ان کی باتیں سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی مان لیا کہ ہمارا نظام فرسودہ ہے، پاکستان میں غریب کو انصاف نہیں ملتا، امیر کو زیادہ ملتا ہے، مان لیا، مگر اگر کوئی امیر عدالت سے حکم لے کر آتا ہے تو اس کے خلاف آپ کو عدالت میں جانا ہے۔ اگر آپ نہیں جاتے، جب تک نہیں جاتے تو آپ نے اس عدالت کے فیصلے پر عمل کرنا ہے، وہ آپ روک تو نہیں سکتے، بادشاہ تو نہیں ہے۔ مطلب یہ کیا ایک جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقی جو کچھ بچا ہے ملک میں وہ بھی تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں الیکشن کمیشن تھوڑا بہت آزاد ہوا، آزاد الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کر دیا تھا، پریس کانفرنس کروا دی تھی ڈسکا کے الیکشن کو لے کر۔
بھائی ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات سب کے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کراچی سے جو ان کو غیر سرکاری نتائج کے مطابق وہ ہار گئی تھی، وہ الیکشن کمیشن میں گئے، الیکشن کمیشن نے ان کو ریلیف دیا، دوبارہ گنتی ہوئی، وہ دوبارہ ہار گئے. مسلم لیگ نون چپ ہے. اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا کہ وہاں پر کیا ہوا، وہ میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. لیکن یہی ہوتا ہے بھائی، ان کو اپنے تحفظات ہیں. مسلم لیگ نون کو انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا، ذکر کر دیا. فیصلہ ہے، فیصلے پر یوسف رضا گیلانی کو عدالت نے نااہل کر دیا تھا. عدالت کے فیصلے کے اوپر تنقید ہوئی، وہ لیکن نااہل ہو کر چلے گئے. نواز شریف کو عدالت نے نااہل کیا، عدالت کے فیصلے کے اوپر تنقید ہوئی. نواز شریف صاحب نے مجھے کیوں نکالا کی ایک پوری تحریک چلائی، لیکن نااہل ہو گئے. وہ کرسی پر بیٹھے نہیں رہے. اس کے بعد وہ الیکشن زبردستی آ کر نہیں لڑ رہے کہ نہیں جی نہیں مجھے الیکشن لڑنے دو یا میں نے نہیں جانا. وہ یہ نہیں انہوں نے کہا، سوال اٹھایا کہ مجھے کیوں نکالا، جو ان کا رائٹ بنتا تھا. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ عدالت کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا نظام فرسودہ ہو گیا ہے. اور پھر فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس فرسودہ نظام کے خلاف لڑائی لڑنی ہے. تو اس میں مجھے لگا کہ جناب 5 سال تو آپ کو ملے تھے، تو 5 سالوں میں سے 3 سال آپ نے انتقام اور الزام پر لگا دیے، باقی بچے ہیں 2 سال. اب 2 سال آپ وضاحتوں میں لگا دیں گے کہ نظام فرسودہ تھا، اور ہونا پھر کیا ہے، اینڈ پہ ٹائم ٹائم فش کچھ نہیں ہونا آپ سے، کیونکہ آپ کے وہ کرتوت بتا رہے ہیں حکومت کے کہ آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کے فیصلے کو آپ اعتراض کریں. تو پریس کانفرنس، وزراء عدالتی فیصلوں کے خلاف آ کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوا. چلیں آپ عدالت کے فیصلے کے خلاف پریس کانفرنس کریں، پہلے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں. شہباز شریف صاحب کو روک کر، ظاہر ہے میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن ایک عام سی بات ہے، جس بھی وکیل سے، جس بھی قانون دان سے بات کی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ بھائی عدالت کے فیصلے پر آپ کمنٹ کر لیں، اعتراض کر لیں، اچھا برا فیئر کمنٹ کی اجازت ہوتی ہے. آپ گندے سے گندا کمنٹ بھی کر لیں، اس کو دھوئیں بھی نہ، بے شک گندا ہی کر لیں، لیکن آپ وہ کریں، ٹھیک ہے. اس پر تو شاید کچھ نہ ہو، لیکن اس فیصلے کو روکا نہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد روکا نہیں جا سکتا. یہاں پہ حکومت نے نہ صرف عمل درآمد روکا ہے، بلکہ خبریں ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اس وقت خود شہزادہ تو وہ ہے نا، یہ تو خود ولیعہد تو نہیں ہے، یہ تو خود بادشاہ بنے ہوئے، جو سعودیہ میں بیٹھ کر بادشاہ بنے ہوئے، ان کے حکم کے مطابق عدالت کا فیصلہ توڑا گیا، عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، روکا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو باہر جانے سے. اور یہ سیدھی کھلا عدالتی فیصلے کی نہ صرف خلاف ورزی ہے، بلکہ عدلیہ پر ایک براہ راست حملہ ہے. مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی، میں سن رہا تھا پریس کانفرنس بھی، اس میں انہوں نے ظاہر ہے وہ جو شہباز شریف کے ضمانت کے متعلق جو تفصیلی فیصلہ ہے ریفری 3 رکنی بینچ کا، فل بینچ کا، اس تفصیلی فیصلے پر انہوں نے زیادہ باتیں کی ہیں کہ جناب وہ جو فیصلے میں ہے کہ بھئی انہوں نے کوئی صرف الزامات ہی لگائے ہیں اور ثابت کچھ نہیں کیا. شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے کہا کہ جناب انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے اور ہم بھی اس کے ثبوت لے آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے حکومت اور اپوزیشن آپس میں اسی طرح لڑتے کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نا، پارلیمنٹ ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے. معذرت کے ساتھ پارلیمنٹ کے متعلق میں کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن اس حکومت نے پارلیمنٹ کو کسی جوگا نہیں رکھا. ایک اور صدارتی ریفرنس آ گیا ہے، وہ جو ہے الیکٹرانک مشینز والا، اس پر بھی آگے بات کریں گے آگے چل کر کسی اور ولاگ میں، وہ ریفرنس آ گیا ہے. پر یعنی قانون جو انتہائی ضرور، اب اچھا وہ اپنا آرڈیننس جو ہے، وہ آرڈیننس 120 دن کے لیے کیا کر لیں گے جی؟ 120 دن میں مشینیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہمیں مشینیں نہیں چاہیے. یہ صدارتی آرڈیننس لا کر الیکشن کمیشن کے اوپر مشینیں تھوپ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو الگ سے توڑ رہے ہیں. ادھر وہاں پر وہ جو نیب نے کیا، بعد میں وضاحت بھی آ گئی سندھ میں کہ وہاں پر نیب یہ پتہ کرتا پھر رہا ہے کہ جناب دیہی علاقوں کا ڈومیسائل رکھنے والے لوگ سندھ کے شہری علاقوں میں کیوں تعین آتے ہیں؟ بھائی آپ کون لگتے ہیں؟ اب وضاحت کی کہ نہیں ہم تو ڈومیسائلز کی تحقیقات کر رہے ہیں. بھائی ڈومیسائل کی تحقیقات چلیں، آپ وہ ڈومیسائل کی تحقیقات پتہ نہیں آپ کا وہ مینڈیٹ ہے بھی کہ نہیں، چلے وہ کر لیں آپ. یہ کیا طریقہ ہے؟ اب کہہ رہے نہیں ہم انتظامی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو آپ کے لیٹر میں تو سیدھا لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ جو دیہی ڈومیسائل رکھنے والے شہری علاقوں میں کیوں تعین آتے ہیں، ان کا ہمیں رپورٹ پیش کریں. کیوں بھائی؟ مطلب کوئی قانون ہے ملک میں، کوئی آئین ہے، کچھ ہے. ہر ادارے کو انہوں نے، اور وہ سارا کچھ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے اپنی کراچی کی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کے، اور اپنے اتحادی ایم کیو ایم کے کہنے پر وہ لسانی جو نفرتیں تھیں سندھ میں، وہ دوبارہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ اداروں کے ذریعے، تو اداروں کو مطلب کسی کام کا نہیں چھوڑ رہا، عدلیہ کے پیچھے پڑ گئے. بھائی عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا ہے، آپ کو فیصلہ قبول ہے نہیں قبول، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، یہی کہا جاتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے.
اور ماضی میں بھی آپ اپنے جب آپ کے حق میں جو فیصلے آتے تھے تو اس میں تو آپ ایک منٹ سے پہلے اس پر عمل درآمد لینے کے لیے چلے جاتے تھے، اور اس کے لیے تو پھر آپ نے جا کر دھرنے شرنے بھی دینے بڑا پاناما شنامہ میں جو آپ نے ہنگامہ کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر بھی ذرا عدلیہ کی تھوڑی سی آزادی دیکھ لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جج کے اوپر کوئی سوال ہے، کسی کے اوپر کوئی سوال آپ یا اٹھائیں یا ان کے اوپر ریفرنس کر دیں، ریفرنس بھیج دیں۔ آپ نے بھیجا تھا قاضی فائز صاحب پر ریفرنس، باقر نجوی صاحب پر بھی بھیج دیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے باقر نجوی صاحب کے فیصلے پر، جس طرح آپ ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، تو آپ ریفرنس بھیج دیں ان کے خلاف، لیکن فیصلے پر عمل درآمد تو آپ نہیں روک سکتے بھائی۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں ہمیں، ان کی بات یہ ہے جی، ریحانہ خان صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں عوام سے التماس ہے کہ مریم، بلاول اور مولانا کسی کو ہماری فکر نہیں، اپنی مدد آپ کریں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ بالکل یہی ہوتا ہے جی، سیاسی قوتیں اگر آپ کے عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی تو عوام ایک متبادل قیادت لاتے ہیں۔ ابھی تک جو عوام، جو زیادہ تر عوام ہے، وہ متبادل قیادت لانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک متبادل قیادت کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جی سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے ڈرتا ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ہر اگر نواز شریف، پیپلز پارٹی، ان کی حکومت سے عمران خان کی حکومت جو متبادل کے طور پہ آئے تھے نا، پہلے ہم یہی کہتے تھے کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو یہ تو ان کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے، تو ہم اب عمران خان صاحب کو آزمائیں گے۔ تو عمران خان صاحب کو آزمانے والے آزما کے روئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب آزما کے روئے تو پھر عوام سوچ رہے ہیں کہ اگر متبادل ایسے ہی ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا متبادل لائیں۔ تو آپ کا بات تو ٹھیک ہے، عوام کو سوچنا، عوام ہی متبادل لے آتے ہیں، عوام ہی لوگوں کو لیڈر بناتے ہیں اور لوگوں کو زیرو بناتے ہیں، ہیرو بھی بناتے ہیں، زیرو بھی بناتے ہیں۔ لیکن جن کو ہیرو بنایا گیا عوام کے سامنے، وہ جب زیرو ثابت ہوئے تو لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگا دیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں پھر پرانے ہی چاہیے، وہی ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی مسلسل جیت رہی ہے، پنجاب سے پی ایم ایل این پی ٹی آئی کو دھول چٹا رہی ہے بار بار۔ تو یہ عوام نے اگر تھوڑا بہت سوچ رہے تھے ان کے اگینسٹ جانے میں، تو انہوں نے ان کو، عمران خان صاحب نے ان کی توبہ کرا دی ہے۔ اب جی راشد لودھی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس ویلاگ سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین نیب سمیت نیب کے تمام افسروں اور ملازمین کے ڈومیسائل چیک کیے جانے چاہیے کہ ان سب کا تعلق کس صوبے اور کس شہر سے ہے، اور اس وقت وہ جس عہدے اور منصب اور جس صوبے یا شہر میں کام کر رہے ہیں کیا وہ سب کچھ جائز اور صحیح ہے۔ بڑا سوال ہے جی، سوال یہ ہے کہ کیا نیب، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کون سے ڈومیسائل والا، میں نے کل گزارش کی تھی کہ یہ ہمارے پاکستان میں جو سول سروسز ہیں اس میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک شہر سے دوسرے شہر، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے سوائے چند میرا خیال ہے کوئی یا چھوٹے گریڈ کے افسران جو لوگ ملازمین ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے، لیکن زیادہ وہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یار تنخواہ کم ہوتی ہے، دوسرے علاقے میں تعینات کر دیا جائے تو ان کا گزارا کیسے ہوگا، تو ان کو اپنے ہوم ٹاؤن یا ہوم ڈسٹرکٹ میں رکھا جاتا ہے۔ باقی تو کوئی پابندی نہیں ہے آئین اور قانون میں، لہذا چیئرمین نیب کا بھی ڈومیسائل چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیئرمین نیب کا ایک کام ہی نہیں ہے، سرے سے ان کا کام ہی نہیں ہے کرنے کا، تو وہ ایسے کام کرنے چل پڑے ہیں جیسے وہ سکھر میں لیبر کوارٹرز کا افتتاح کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور سعید غنی کے ساتھ بھڑ گئے تھے، اور سعید غنی پھر تگڑا آدمی ہے، اس کو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جی میں کیوں بھئی، آپ کون ہوتے ہیں یہاں پر آ کر ہمارے منصوبے کا افتتاح کرنے والے۔ پھر اس پر تحقیقات شروع کر دی، 2-3 پریس کانفرنس سعید غنی نے کی تو پھر اس سے بھی نکل گئے۔ تو گزارش اتنی ہے کہ بھائی یہ کام جس کا ہے وہ کرے، آپ کا کام احتساب کرنا ہے، آپ کی ڈومین میں آپ نے جو کرنا ہے احتساب کے متعلق کر لیں، مگر ایسا احتساب نہ کریں جیسا لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کے متعلق جو فیصلہ دیا ہے ضمانت میں کہ آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، آپ تو صرف الزام لگا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔